اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث مردار کے ذیل میں چل رہی تھی اور مردار کی ڈیفینیشن وغیرہ بیان ہو گئی۔ گوشت، چربی، چمڑا جو ایک اہم ٹاپک اور مسئلہ تھا، جو بہت زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے، اور بہرحال اس کی تفصیل بیان ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 399 مسئلہ ہے کہ وہ گوشت کا لوتھڑا جو بعض اوقات بچے کی ولادت سے پہلے ایبارٹ ہو جاتا ہے بچہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، تو وہ جو ہے وہ آگے خوئی کے لحاظ سے فتویٰ نجس ہے، آگے سیستانی کے لحاظ سے بنا پر احتیاط واجب نجس ہے، اور نہیں، آگے خوئی کے لحاظ سے بھی احتیاط واجب ہے، خوئی کے لحاظ سے بھی احتیاط واجب ہے۔ اور خوب اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ نمبر 400، رینٹ کا مسئلہ ہے کہ یہ ایک وہ بچہ یا بچڑا جو حیوان ماں کا دودھ لیتا ہے اور غذا شروع کرنے سے پہلے، کھانا شروع کرنے سے پہلے اس کا ایک خاص ایک ظرف ہوتا ہے، وہاں پر یہ دودھ جمع ہوتا ہے اور عام طور پر یہ پنیر میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کو عربی میں انفحہ کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو رینٹ کہتے ہیں، اردو میں بھی رینٹ ہی مشہور ہے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب اگر کوئی نے اس کو پاک قرار دیا ہے اور اس سے زیادہ گفتگو یہاں پر نہیں کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ عروہ میں بھی ظاہراً بہت زیادہ گفتگو نہیں کی ہے۔ ایک سیکنڈ اجازت ہے، میں عروہ کی عبارت دیکھ لوں آخری کی۔ رینٹ پہ آخری نے کیا کہا ہے؟ بہرحال خلاصہ یہ کہ رینٹ کو آخوئی نے پاک قرار دیا ہے، اگرچہ اس کے ظاہری حصے کو کہا ہے کہ اسے دھو لیا جائے۔
آگے سیستانی کی عبارت کو ملاحظہ فرمائیں. خوب آگے سیستانی بھی فرماتے کہ انفہا یا انفہا کہ جو اس شیردان ایک ظرف ہوتا ہے جس میں بچہ جب اپنے دودھ پیتا ہے تو اس میں جمع ہو جاتا ہے، اور یہ رینٹ سے عام طور پر پنیر میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. خوب آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ رینٹ جو ہے وہ پاک ہے اگرچہ اسے مردار سے لیا گیا ہو، اور فرماتے ہیں کہ اس کے ظاہر کو پاک کر لینا ہوگا کیونکہ وہ اس کی جلد سے ٹچ ہوا ہوگا. پھر یہاں پر آگے سیستانی ایک استثناء لگاتے ہیں، ایگزمپشن لگاتے ہیں، وہ یہ کہ توجہ فرمائیں، وہ یہ کہ اگر عام طور پر رینٹ ایسا ہو کہ جو قابل تطہیر نہ ہو، توجہ فرمائیں، دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو قابل تطہیر نہیں ہوتی، اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا ہے. اب چلے مزاحاً ایک مثال دے دوں. بعض لوگ مثلا سوال کرتے ہیں کہ ہمارا موبائل نجس ہو گیا تو کیا کریں؟ پانی سے دھوئیں. کہا مولانا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اب نہیں ہو سکتا تو پاک بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی جو قابل تطہیر نہیں ہے، جیسے مضاف پانی، جیسے دودھ. ایک طریقہ ہے دودھ کو پاک کرنے کا، کیا ہے؟ اس کو سمندر میں ڈال دیں. اب جب وہ اجزا ہو گیا تو اب وہ پارٹیکل دودھ کے جو دکھائی نہیں دی جا رہے ہیں وہ پاک ہو گئے، گل مل کر ختم ہو گیا، پاک ہو گیا وہ. اب اگر کوئی ایسی مشین ہے کہ اس میں سے دودھ کو نکال لیا جا سکے تو خوب نکال لیں، عام طور پر ایسا نہیں ہے. تو یہ کہ خوب توجہ فرمائیں. تو پس بعض چیز ایسی جو قابل تطہیر نہیں ہے. آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ جو رینٹ ہے، یہ رینٹ اگر مردار سے نکالا جا رہا ہے تو جامد سالڈ فارم میں ہے تو اس کو دھو لیا جائے. پھر ایک ایکسیپشن بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ عام طور پر لکوڈ فارم میں ہوتا ہے جو قابل تطہیر، ظاہر ہے جب لکوڈ فارم میں ہوگا تو قابل تطہیر تو نہیں ہے، قابل تطہیر نہیں، اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا ہے. پاک کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا، سمندر میں ڈال دیں، جب اس کے سارے اجزاء پارٹیکلز اس کے بکھر جائیں، جز ہو جائے تو وہ سارے اجزاء پاک ہو گئے، لیکن وہ قابل استفادہ نہیں ہے، تو یہ قابل تطہیر نہیں ہے. توجہ کریں. خوب اس صورت میں کیا ہوگا؟ خوب جب ایسا ہے تو پھر وہ پاک ہے. پھر اس کو یعنی اگر عام طور پر وہ لکوڈ فارم میں ہی ہوتا ہے تو وہ پاک ہے. یہاں پر توجہ کر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کروں، کیونکہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مردار کا دودھ اور یہی رینٹ پاک ہے. بقول آگے کوئی کہ اب تعبیر بیعی نہیں یاد نہیں، لیکن مفہوم یہ ہے کہ کوئی وحی منزل تو نہیں ہے کہ جو جس کو ایگزمپٹ نہ کیا جا سکے کہ اگر نجاست سے کوئی مردار سے کوئی چیز ٹچ ہو گئی تو نجس ہو گئی. شارع کہہ رہے کہ وہ دودھ پاک ہے جو حلال گوشت. خوب یہ شرط ہے کہ حلال گوشت جانور ہونا چاہیے. حلال گوشت جانور میں جو دودھ ہے مردار میں وہ پاک ہے. جب شریعت نے یہ کہہ دیا پاک ہے، بات ختم ہو گئی. تو حتماً دودھ کیا ہوتا ہے؟ دودھ تو نجاست سے ٹچ ہوا، نجیس ہو جانا چاہیے تھا. اگر ہمارے گھر کا دودھ میں اگر کوئی سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر نجاست گر گئی تو پورا کا پورا دودھ نجیس ہو جائے گا. لیکن جب
روایت نے آ کر کہا کہ وہ مردار کے اس میں دودھ ہے تو وہ دودھ پاک ہے، صحیح نا؟ تو اب یہاں پر وہ قانون نہ لے کر آئے کہ بھائی دودھ تو نجاست سے ٹچ ہونے پر نجس ہو جاتا ہے، بس امام گویا یہ بتا رہے کہ نجس نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے ایک مثال دوں میں آپ کو کہ مطہرات میں ہم پڑھیں گے کہ اگر شراب کسی برتن میں ہو اور وہ سرکہ بن جائے تو سرکہ پاک ہے۔ اس میں انقلاب برپا ہو گیا، برتن تو نجس تھا، برتن تو نجس تھا۔ اب یہاں پر کیا کس سے بحث کریں گے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بحث کریں گے، اور امام کہہ رہے ہیں کہ وہ شراب اگر سرکہ بن جائے تو پاک ہو جائے گا۔ خوب ہوا میں تو شراب نہیں ہوگی، کسی نہ کسی برتن میں ہوگی، کسی جگہ پر ہوگی، اس کو ایک مکان چاہیے، ظرف چاہیے، پلیس چاہیے، تو خوب جب وہ نجس ہو گیا، جب وہ پاک ہو، جب امام فرما رہے کہ وہ پاک ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ اب برتن کا کیا حکم ہوگا؟ وہ برتن بھی پاک سمجھا جائے گا یا جو بھی اس کا حکم ہے، لیکن کم از کم یہ لیکوڈ جو اس سے اسی چیز سے ٹچ ہو رہا ہے جو نجس تھا۔ تو جو فرمایا آپ نے یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ امام علیہ السلام فرماتے کہ یہ رینٹ پاک ہے۔ اب اگر سیستانی فرماتے کہ اگر عام طور پر یہ لیکوڈ فارم میں ہی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ امام اسی طرح یہ فرما رہے ہیں کہ جب چاہے لیکوڈ ہو، کو مردار سے ٹچ ہوا، کو مردار سے ٹچ ہوا تو مردار سے ٹچ ہوا، امام معصوم فرما رہے کہ پاک ہے، اس کو آپ نکال لیں، وہ پاک ہے، مردار نجس ہے نا؟ خوب توجہ فرمائیں، احکامات شریعہ میں عقل نہیں چلتی ہے، تعبد محض ہے یکسر۔ امام معصوم نے کہا کہ یہ نجس ہے، یہ پاک ہے، ختم، دونوں ایک ساتھ متصل ہے، ٹچ ہے، اور رطوبت اور تری کے ساتھ ٹچ ہے، خوب ہے تو ہے، امام نے کہا پاک ہے، ختم ہو گئی، پاک ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے، لہٰذا آگے سیستانی فرماتے کہ اگر عام طور پر یہ لیکوڈ فارم میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، تو یہ جو اس کو دھونے ہونے کی، لیکن آگے سیستانی فرماتے اگر سالڈ فارم میں ہے تو اب امام علیہ السلام کہیں کہ اس کا کھانا جائز ہے یا یہ حلال ہے، اس کا لازمہ یہ نہیں بنے گا کہ یہ پاک ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے، کیونکہ اس کا لازمہ نہیں ہے پاک ہے، اب دھو لے پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر مثلا لکوڈ فارم میں ہو اور امام کہے حلال ہے اور آپ کہیں کہ حلال تو تھا لیکن اس میں نجاست گر گئی تو قابل استفادہ نہیں ہے، تو امام کا حلال کہنا لغو ہونا لازم آئے گا، بیکار ہونا لازم آئے گا، سینس لیس ہونا لازم آئے گا۔ تو جو فرمایا آپ نے، سینس لیس ہونا لازم آئے گا۔ لیکن اگر رینٹ اگر سالڈ فارم میں ہے اور امام کہے کہ یہ پاک ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ مردار کے ساتھ گیلا ٹچ ہوا ہے تو اس کو دھو کے پاک کر لیں کیونکہ مردار سے ٹچ ہوا ہے، اور ہمارے پاس دیکھو وہ دلیل موجود ہے کہ مردار سے اگر کوئی چیز یہ رطوبت کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو نجس ہو جائے گا، اب اس کو بھی ہم نجس مانیں گے، اس کو دھو لیں گے، سینس لیس ہونا لازم نہیں آئے گا، صحیح نا؟ اسی لیے آگے سیستانی فرماتے کہ آپ یہ کلام میں یہ چیز موجود نہیں ہے، صحیح نا؟ آپ نے کہا کہ چونکہ روایتوں میں یہ آیا، اگر جو وہ مثال کے طور پر آپ کو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عام طور پر جب وہ یہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے، درست ہے کہ آخوئی نے یہ احتمال نہیں دیا، لیکن سینسلیس والی بات، آخوئی نے دودھ میں، مردار کے تھنوں میں اگر دودھ ہے اور روایتوں نے آ کر کہا کہ وہ دودھ پاک ہے، وہ جائز ہے پینا، تو وہاں پر آخوئی نے یہی بات کہی ہے، آخوئی نے کہی یہ بات کہ مردار حلال گو جانور کا مردار اس کے تھنوں میں جو دودھ ہے وہ پاک ہے، کیونکہ روایتوں نے آ کر کہا، وہی چیز جو کہ وہ رینٹ میں بھی چلے گی۔ خوب یہاں پر اگر اجازت دیں تو میں ایک استفتاء، لیکن وہ میرے اس فون میں ہے جس کو میں بھی فعلاً اٹھا نہیں سکتا ہوں، آگے سیستانی کا ایک استفتاء ہے، اگر مجھے یاد رہا تو کل انشاءاللہ میں اس کو بیان کر دوں گا۔ ایک استفتاء ہے اگر سیستانی کا، اچھا قابل استفادہ، یعنی ہمارے کام کا مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ بیان کر دوں گا آپ کی خدمت میں کل انشاءاللہ، بس مجھے یاد دلا دیں۔ اب یہاں تک جو ہے وہ 4 اعیان نجس، عین نجس کی گفتگو مکمل ہوئی۔ 5ویں چیز جو نجس ہے وہ ہے خون۔ خون، کس کا خون پاک ہے، کس کا خون نجس ہے؟ خوب فرماتے ہیں کہ خون جہیندہ رکھنے والا حیوان، خون جہیندہ کی ڈیفینیشن پہلے بیان ہوئی تھی۔ خون جہیندہ کسے کہتے ہیں؟
جب جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، شرعی سے مراد جب اس کی 4 رگوں کو کاٹا جائے تو رگوں سے خون اچھل کر نکلے، اس کو کہتے ہیں خون جہندہ۔ ہر وہ جانور، انسان اور ہر وہ جانور جس کو ذبح کیا جائے تو اس کا خون اچھل کر نکلے گا، اس کا خون اچھل کر نکلے گا۔ ایسے جانور کا خون نجس ہے، یہ قانون یاد رکھیے گا۔ ایکسیپشنز آئیں گی لیکن ایسے جانور کا خون نجس ہے، صحیح؟ خوب، لہذا انسان کے بدن سے خون نکلا نجس ہے، آپ کا کسی بھی جانور کو چوٹ لگی اس کا خون ہے، نجس ہے۔ حلال گوشت جانور ایک ایکسیپشن، پہلی ایکسیپشن، حلال گوشت جانور میں جب اسے ذبح کر لیا جائے شرعی طریقے سے، جب شرعی طریقے سے جب اس کو ذبح کیا تو اب یہ جو یہ جو رگوں سے خون نکلا، عام طور پر جتنا نکلتا ہے وہ نکل گیا، وہ سارا کا سارا نجس ہے۔ لیکن اب جو باڈی کے اندر خون رہ گیا، حلال گوشت جانور شرعی طریقے سے ذبح کیا۔ اب یہ میں مسئلہ پڑھ رہا ہوں، مسئلہ میں 403، 400 کے بعد ڈائریکٹ میں 403 پڑھ رہا ہوں، اوپر کے مسئلہ بعد میں پڑھوں گا میں۔ کیا ہے 403؟ کہ وہ خون کہ جو کسی جانور کو شرعی طریقے سے تزکیہ کیا جائے۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے حلال کیا جا رہا ہے۔ اب میں اس کا بہت ہی سرسری ترجمہ کر رہا ہوں۔ تزکیہ، حلال کیا جا رہا ہے اسے۔ اب حلال کس طرح کیا جاتا ہے؟ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کیا ہے؟ کہ یہ جو حلق میں، گلے میں ایک سوراخ ہوتا ہے، یہاں پر چھورا یا کوئی چیز جو وہ زور سے چبھایا جاتا ہے اونٹ کو، اور اس کے پھر جو خون ہوتا ہے وہ نکلتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نہر۔ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے۔ ظاہراً شیعہ سنی میں شاید اختلاف ہے، شاید ہمارے یہاں شیعہ میں فقط نہر کیا جاتا ہے اونٹ کو، اور حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو تزکیہ 3 چیزوں کے ذریعے سے ہے۔ تزکیہ، حیوان کا تزکیہ 3 چیزوں کے ذریعے سے ہے، یا قربانی ذبح کے ذریعے سے، یا نہر کے ذریعے سے، یا مچھلی کا تزکیہ ہوگا کہ جب اسے پانی سے زندہ نکال لیا جائے۔ یہ 3 طریقے سے 3 مختلف حیوانات کا تزکیہ ہے۔ اور بھی انشاءاللہ اگر کبھی وہاں پہ پہنچیں گے اطعمہ و اشربہ کی بحث میں تو وہاں پر گفتگو کریں گے، لیکن بنیادی طور پر یہ 3 تزکیہ ہے۔ بس اگر نہر کیا جائے یا ذبح کیا جائے تو جو خون جتنا عام طور پر جو خون نکلتا ہے وہ نکل گیا۔ جو تزکیے کی شرط میں سے ایک شرط ہے کہ جتنا متعارف کے مطابق خون نکلتا ہے اتنا نکل جائے وہ، تو وہ حلال گوشت بنتا ہے، ورنہ وہ تزکیہ ہی نہیں ہوا ہے۔ تو اب جو اندر خون باقی رہ گیا وہ خون پاک ہے، وہ خون پاک ہے۔ خوب، وہ خون پاک ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر اس اندر والے خون کو کسی طریقے سے اور کسی طریقے سے نجس ہو گیا تو ایک الگ بحث ہے۔ مثلا نجس چھری لگ گئی اس کو، اب جیسے مثال دوں میں آپ کو کہ مثال کے طور پر جس چھری سے اسے ذبح کیا تھا کسائی نے اس حیوان کو، اب وہ چھری پہ جو خون ہے وہ چھری پہ خون نجس ہے کہ وہ باہر نکلنے والا خون ہے، دم مسفوح یعنی وہ بہنے والا خون ہے، لہذا اس کی گردن بھی نجس ہوگی، اس کی گردن بھی نجس ہوگی، اور جو خون باہر نکلا ہے وہ نجس ہے۔ چھری پہ جو خون آیا وہ نجس ہے، اس کے کپڑوں پہ جو خون لگا وہ نجس ہے۔
اب اسی چھری سے اس نے مثال کے طور پر پورا جانور کاٹا، پورا جانور کاٹا، تو اب اسی چھری سے اگر کاٹ رہا ہے تو نجس ہو جائے گا. مجھے معلوم ہے، آپ سوال کریں گے اب ہمارے گھر پہ تو 1 کلو گوشت آیا ہے، 2 کلو گوشت آیا ہے، اب ہمیں کیا معلوم کہ اسی چھری سے اس نے کاٹا یا نہیں کاٹا ہے. سمپل سا مسئلہ ہے. قانون یاد رکھیے گا، اپنی زندگی کو جو ہے وہ حرجی نہ بنائیں. دنیا کی ہر چیز پاک ہے، ان 11 یا 10 چیزوں کے علاوہ باقی دنیا کی تمام چیزیں پاک ہیں. جب تک آپ کو یقین یا اطمینان نہ ہو کہ وہ پاک چیز کسی نجس چیز سے نجس ہوئی ہے. لہذا بعض اوقات بعض لوگ جاتے ہیں ایئرپورٹ کی ٹوائلٹس، یا مثال کے طور پر جو وہ خود ایروپلین کی ٹوائلٹ ہے یا ایئرپورٹ ہے یا جو عمومی جگہ ہوتی ہے، شاپنگ مال وغیرہ ہوتی ہے، نہیں معلوم کہ یہ جو کموڈ ہے اس کا باہر ظاہری سب پاک ہے یا نجس ہے. سمپل قانون ہے. آپ کو یقین یا اطمینان ہے، قسم کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. لہذا اپنے آپ کو یعنی یہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ یہ وہ احتیاط نہیں ہے کہ جس کو شارع نے پسند کیا ہو. مجھے معلوم ہے، میں بھی انہی میں سے ہوں گا آپ کی طرح. دل نہیں مانے گا، دل نہ ماننا شریعت نہیں ہے. یہ اب صحیح ہے، ایک عبث کام ہے، ایک بیکار کام ہے، لغو کام ہے. آپ کہیں کہ مجھے کوئی ثواب ملے گا، نہیں، مشکل ہے. دل نہیں مان رہا ہے، صحیح ہے. ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جس میں ہمارا دل نہیں مان رہا ہوتا ہے، ہم پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. یا دل ماننے کے لیے ہم بعض اوقات یعنی دل کو تسلی کے لیے ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں. صحیح نا؟ وَإِلَّا جو کہ وہ نہ کوئی شریعت سے تعلق ہے نہ دنیا سے تعلق ہے. اب یہاں پر بھی اسی طرح سے ایک گوشت آیا ہمارے گھر میں، آیا گوشت آیا، کٹا ہوا گوشت آیا، نہیں معلوم ہے. اب جیسے قیمہ آتا ہے، قیمے میں سے جو وہ خون نکلتا ہے، گوشت میں خون نکلتا ہے، معلوم نہیں کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے. کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. اصلا شریعت نے اس چیزوں کو پسند نہیں کیا، احتیاط کو، کہ جو ہم نے متعدد بار جو وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. لہذا ہاں ایک بات واضح رہے، وہ کیا کہ اس خون کا پینا حرام ہے. دیکھیں 2 الگ الگ چیزیں ہیں. نجس ہونا الگ چیز ہے، حرام و حلال ہونا الگ چیز ہے. اگر معلوم نہیں ہے کہ آئے نجس چیز سے ٹچ ہوئی یا نہیں ہوئی اس خون سے، اس بدن سے، اس مثال کو اندر کے گوشت سے، اس خون سے، تو پاک ہے. لیکن خون کا پینا جائز نہیں. جیسے انسان کے دہن، انسان کے منہ کے اندر کا خون، اب تقریباً فقہا شاید یہی کہتے ہیں کہ پاک ہے اندر کا خون، منہ کا اندر کا خون پاک ہے. لیکن پینا جائز نہیں ہے. پینا جائز نہیں ہے. واجب ہے کہ انسان تھوک دے، یا اتنا قلیل ہو کہ گھل مل کر بالکل تھوک ختم ہو گیا ہو، کہ وہ انشاءاللہ مطہرات میں اس کی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو گھل مل کر اگر ختم ہو گیا منہ سے نکلنے والا خون، تو پھر وہ ختم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں استہلاک. ہلاک، 2 چشمی ہے، لام الف کاف، ہلاک ہو جانا، انسان ہلاک ہو گیا. استہلاک یعنی وہ خون ہلاک ہو گیا، خون تھوک میں مل کر استہلاک ہو گیا، گھل مل کر ختم ہو گیا. توجہ فرمایا آپ نے؟ بس توجہ کریں. وہ خون اگر گوشت میں ہے، قیمے میں ہے، تو بذات خود اس خون کو پینا کھانا جائز نہیں ہے. لیکن 2 صورتوں میں جائز ہو جائے گا. یا کھانے میں گھل مل کر ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، چونکہ ناپاک تھا. دیکھیے ایک قانون یاد رکھیے گا، یہ قانون میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قابل توجہ ہے. ایک ہے استحالہ، ایک ہے استہلاک. 2 چیزوں کے درمیان فرق دیکھیں. استحالہ کسے کہتے ہیں؟ استحالہ جو وہ ایک چیز کی شکل و صورت اور حقیقت تبدیل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں استحالہ. جیسے اگرچہ یہاں پہ انہوں نے اس مسئلے کو اشارہ نہیں کیا، بہت قریب سے گزر گئے، بہتر تھا کہ یہاں پر بیان کرتے. شاید عروا میں یہ مسئلہ ہو کہ انسان کو چوٹ لگی، خون نکلا،
پاک نہیں ہوا. اب تھوڑی مدت کے بعد اس کی حقیقت تبدیل ہو گئی. اب اس کو عرف میں خون نہ کہا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحلاق نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں استحالہ. نجاست میں حلال ہونا اس وقت ہوگا جب استحالہ ہو جائے، استحلاق نہیں، استحالہ ہو جائے. اور اگر پاک ہے لیکن حرام ہے، اس کا حلال ہونا کب جائز، اس کا کھانا کب حلال اور جائز ہو جائے گا؟ جب استحلاق ہو جائے. استحلاق یعنی گھل مل کر ختم ہو گیا، کہ انشاءاللہ اس کو ہم اسپرٹ کی جو الکوہل کی بھی گفتگو آئے گی وہاں پر اس کو دوبارہ ہم اس کو تکرار کریں گے. تو استحلاق. تو اب یہاں پر یہ جو اندر کے گوشت میں خون ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ آیا باہر سے کوئی اور نجاست اس کو لگی یا نہیں لگی، تو وہ پاک ہے لیکن کھانا جائز نہیں ہے. مگر دو صورتوں میں جائز ہے، یا وہ استحالہ ہو جائے، استحالہ ہو سکتا ہے، حلال چیز میں بھی استحالہ ہوتا ہے، یا وہ گھل مل کر استحلاق ہو جائے، ختم ہو جائے. جیسے قیمے میں، تو قیمے میں اگر آپ اس کو واش کریں گے تو اس میں سے لال خون نکلے گا یا لال پانی نکلے گا، کہ عام طور پر وہ خون ہے، معلوم ہے کہ خون ہے، کپڑا تو نہیں کہ رنگ چھوڑ رہا ہے، وہ معلوم ہے کہ یہ خون ہے. تو وہ اس کا شاید آپ 1 گھنٹے تک بھی دھوتے رہے تو شاید اس میں سے خون نکلتا رہے. لیکن عام طور پر کیا ہے، قیمہ جب بنتا ہے تو گھل مل کر جو وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ استحلاق ہو جاتا ہے. بس خلاصہ کیا ہے کہ الدم المتخلف یعنی وہ خون جو حلال گوشت جانور میں اس کے شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد، تزکیہ کرنے کے بعد جو خون اندر باقی رہ گیا وہ پاک ہے. اگرچہ کھانا جائز نہیں تھا، مگر یہ کہ استحالہ ہو جائے، استحلاق ہو جائے، اس کو عرفاً خون نہ کہا جائے یا گھل مل کر ختم ہو جائے، تو پھر جو اس کے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ مسئلہ یہ مسئلہ حلال گوشت جانور کا ہے. آگے سیستانی فرماتے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ صرف حلال گوشت جانور میں، یعنی حرام گوشت جانور میں آگے سیستانی کو ڈاؤٹ ہے، احتیاط واجب کی بنا پر اس خون کو نجس مانا ہے. لیکن ظاہراً آخوئی نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی ہے ظاہراً آخوئی نے کہ نزدیک حلال گوشت جانور شرط ہے ظاہراً. خوب، یہ تھا مسئلہ نمبر 403. اب ہم نے اوپر کے جو مسئلے چھوڑ دیے ہیں، پہلے ہم جو 5ویں نمبر کی عین نجس ہے منہاج الصالحین کی، پہلے ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں کہ خون نجس ہے. کس کا خون نجس ہے؟ ہر اس حیوان کا خون نجس ہے جب اس کی رگوں کو ذبح کے لیے کاٹا جائے تو اس کا خون اچھل کر نکلے، اس کا خون نجس ہے. لہذا جس کا خون خون جہندہ نہیں ہے، جیسے مچھلی، سانپ کے بارے میں معلوم نہیں کہ اس کا خون خون جہندہ ہے یا نہیں ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا. جس کا خون جس حیوان کا جو حیوان خون جہندہ نہیں رکھتا ہے یا معلوم نہیں کہ خون جہندہ ہے یا نہیں ہے، اس کا خون پاک ہے، اس کا خون پاک ہے. مسئلہ نمبر 401. آپ کے بدن کے، آپ کے لباس کے اوپر خون کا دھبا ہے، آپ کے لباس کے اوپر خون کا دھبا ہے، نہیں معلوم، یہ ہے خون، کنفرم خون ہے خون، نہیں معلوم آیا یہ میرا اپنا خون ہے یا کل میں مثال کے طور پر جو وہ عید کا دن تھا، قربانی کے لیے گیا تھا تو اس کا خون اچھل کر لگا تو نجس ہے، یا یہ مچھر کا خون ہے کہ مچھر کے خون پہ گفتگو بعد میں آئے گی، یا یہ مچھر کا خون ہے، نہیں معلوم. یہاں پر اس خون کو پاک سمجھا جائے گا، اس خون کو
پاک سمجھا جائے گا۔ اب اگرچہ آخوئی نے بھی یہ بات کہی ہے، لیکن میرا خیال ہے آخوئی کہ اپنی ایک نظر ہے جو بعض درس خارج میں انہوں نے بیان کی ہے، اس نظر سے مختلف یہ فتویٰ نظر آتا ہے۔ پھر بھی ہم احتیاطاً عروۃ الوثقیٰ میں اس مسئلے کو ڈبل چیک کر لیں گے۔ یا ابھی ایک سیکنڈ اجازت دیں تو اچھا یہاں پر چلیں، یا میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں۔ کون سا مسئلہ تھا؟ ہاں، نہیں معلوم کہ یہ خون کس کا خون ہے۔ صحیح، آخوئی نے وہاں پر بھی عروہ میں بھی یہی بیان کیا اور مثال دی ہے کہ نہیں معلوم کہ آیا بکری کا خون ہے یا مچھلی کا خون ہے، نہیں معلوم، یا اس کا اپنا خون ہے یا مچھر کھٹمل کا خون ہے، تو یہ حکم بطہارت ہے، تو اس خون کو جو وہ پاک سمجھا جائے گا۔ اچھا خوب، یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی۔ خوب، مسئلہ نمبر 401 مکمل ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 402، یہ بھی قابل توجہ مسئلہ ہے، پیش آنے والا مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ بہت زیادہ پیش آنے والا نہیں ہے کہ جب انسان یا حیوان بھی جب اس کی نشو و نما ہوتی ہے ماں کے رحم میں، تو وہ نجس قطرہ مختلف مرحلے سے حیوان یا انسان بنتا ہے۔ ان مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے کہ جب وہ نطفہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، خون کا ایک منجمد، ایک جمع ہوا سالڈ فارم میں خون ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں علقہ، جو قرآن نے بھی بیان کیا۔ وہ پاک ہے یا نجس؟ آگے چیزیں نہیں فرماتی کہ احتیاط واجب کے بنا پر نجس ہے، آپ وہی کہتے ہیں فتویٰ یہ ہے کہ نجس ہے۔ صحیح، یہ تو ایک چھوٹا سا نقطہ تھا مسئلہ نمبر 403 کا، 402 کا۔ 402 کا دوسرا مسئلہ قابل توجہ نقطہ ہے، یہ توجہ کیجئے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انڈے میں خون، انڈے میں خون چاہے سفیدی میں ہو چاہے زردی میں ہو، آگے سیسانی فرماتے کہ وہ خون پاک ہے، لیکن چونکہ خون کا پینا، خون کا کھانا جائز نہیں ہے، لہذا آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ پہلا آپشن، چٹکی میں اس خون کو لیں، نکال کے پھینک دیں، باقی پھینٹے یا پھینٹے نہیں، ایسے ہی ڈال کے کھا لیں، ایسے ہی ڈال کے پکا لیں، صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پہلا آپشن۔ دوسرا آپشن ہے، ہم نے کیا تعبیر استعمال کی تھی؟ استہلاک، اس طرح اس کو پھینٹیں، اس طرح اس کو ہلائیں کہ وہ جو ایک قطرہ تھا خون کا وہ اس میں گھل مل کر ختم ہو جائے، پتہ نہ چلے کہاں ہے، گھل مل کر ختم ہو گیا، تو پھر وہ انڈا جو وہ حلال ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس آگے سیستانی کے لحاظ سے انڈے میں جو خون ہے وہ پاک ہے، اگرچہ کھانا جائز نہیں تھا، کھانے جائز کر انڈا حلال کے لیے ہم نے دو طریقے بتا دیے ہیں، لیکن جو ہے وہ پاک ہے۔ آغاز خوئی کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پر میں نے آج پہلی مرتبہ ایک مسئلہ دیکھا عروۃ الوثقیٰ میں جو آگے خوئی نے بیان کیا ہے، وہ توجہ کریں کیا ہے۔ آغاز فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ خون نجس ہے،
صحیح. لہذا آپ فالعالم جو آغا خوئی کا مقلد ہے وہ فالعالم کی طرف رجوع کریں. مثلا اگر کسی کو آغا خوئی کو اگر عالم سمجھتا ہے، آغا سیستانی کو فالعالم سمجھتا ہے، اس مسئلے میں ان کی طرف رجوع کریں اور جو طریقہ آغا سیستانی نے بیان کیا اس کو فالو کرے. والسلام، صدق اللہ. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آغا خوئی فرماتے کہ اگر خون زردی میں ہے، خون وہ جو اس کا اورنج فارم میں ہے، زردی اس میں خون ہے اور وہ زردی پھٹی نہیں ہے، تو اس صورت میں زردی کو اٹھا کے پھینک دیں، سفیدی پاک اور حلال ہے. تیسرا پوائنٹ، اگر سفیدی میں ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر پورا انڈا نجس ہو گیا. 3 پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ جو ایک نیا پوائنٹ ہے جو عروہ میں آغا خوئی نے بیان کیا، توجہ کیجیے گا. آپ نے ایک انڈا توڑا ایک پلیٹ میں، مثلا اب پلیٹ میں انڈا ہے اور زردی کے اوپر ایک ڈاٹ خون کا نظر آ رہا ہے. اگر کوئی یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتے ہوئے عروۃ الوثقیٰ میں جو آج ہمارے لیے فرسٹ ٹائم تھا یہ نقطہ، کہ کوئی یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک چانس ہے. کیا چانس ہے؟ کہ یہ جو خون کا ڈاٹ نظر آ رہا ہے یہ دو والز کے درمیان میں ہو. ایک وال زردی کی طرف لگتی ہو، ایک وال سفیدی کی طرف لگتی ہو. پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ پاسبل ہے. اب بعض لوگوں کو تحقیق کی بہت وہ رہتی ہے، اب جا کے جو لوگ تحقیق جا کے کریں اور پتہ چلا نہیں اس طرح دو والز نہیں ہوتی ہیں تو وہ اپنی حد تک تحقیق رکھیں. آپ کوئی کہتے ہیں کہ یہ ایک چانس ہے، لہذا آپ کیا کریں؟ اگر احتمال ہے کہ یہ دو والز کے درمیان میں یہ خون کا ڈاٹ موجود ہے، اب جب دو والز کے درمیان میں ہے تو اس کی نجاست نہ زردی کی طرف گئی نہ اس کی نجاست سفیدی کی طرف گئی. لہذا آپ خود اپنے خارج میں یہ بیان کرتے ہیں، اپنے درس میں یہ بیان کرتے ہیں. آپ کیا کریں؟ آپ انگلی سے اس ڈاٹ کو پکڑیں اور اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں. اس خون کے کو ڈاٹ سے پکڑیں، اس ڈاٹ کو پکڑیں، گرپ میں لیں، خون آ گیا، اس کو آپ اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیں. اب آپ کی زردی سفیدی پورا انڈا جو کہ وہ بالکل پاک اور حلال ہے. یہ ہم نے ان کے کلام میں آج فرسٹ ٹائم یہ مسئلہ دیکھا، اگرچہ عروہ میں نہیں، منہاج میں نہیں دیا ہوا یہ انہوں نے. اگر کوئی نے یہ مسئلہ منہاج میں نہیں دیا، اگر کوئی نے منہاج میں یہ کہا کہ انڈے میں جو خون ہوتا ہے بنا پر احتیاط واجب وہ نجس ہے، بنا پر احتیاط واجب وہ نجس ہے، احتیاط واجب بنا پر نجس ہے. اگرچہ دلیل کے اعتبار سے بہت کنوینس نہیں آ کوئی اس کی نجاست کے بارے میں، اسی لیے سیستانی نے جو وہ دلیرانہ جو وہ کام کیا اور فتویٰ دیا، اور دلیری چاہیے اس کے لیے فتویٰ دینے کے لیے. اگر سیستانی نے کہا کہ دلیری دکھائی اور فتویٰ دیا. اگر کوئی نے جو وہ تھوڑا سا، چونکہ یہاں پہ اجماع کا خوف تھا، مشہور فقہا شاید نجاست کے قائل تھے، لہذا اگر کوئی تھوڑے سے ڈگمگا گئے، لہذا انہوں نے احتیاط واجب لگائی. وإلا دلیل سے کنوینس نہیں ہے وہ نجاست کی، لہذا انہوں نے احتیاط واجب بیان کیا ہے. لیکن آگے سیستانی نے پاک کا فتویٰ دیا، لیکن آخری اولاً یا تو وہ رجوع بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو وہ اس ڈاٹ کو اس طریقے سے پکڑیں اور اس کو اٹھا کر اس ڈاٹ کو پھینک دیں، باقی جو وہ پورا انڈا جو وہ کھانا جائز ہو جائے گا آخری کے فتوے کے مطابق بھی، اور یہاں پر رجوع کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. مسئلہ نمبر 403 ہم نے پڑھ لیا. 403 ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا. اگرچہ یہاں پر ایک نقطہ آ چکا ہے، ٹائم کافی ہو گیا. ایک نقطہ جو کوئی نے، بلکہ صاحب عروہ نے جو عروۃ الوثقیٰ میں بیان کیا کہ جو ذبح، یہ جو بیان کیا کہ اندر کا جو خون ہے ذبح کرنے کے بعد جو اندر کا خون ہے وہ نجس ہے. اس کے بعد ایک بات کہی. کیا بات کہی؟ کہ
اس کا اندر کا جو خون ہے وہ پاک ہے لیکن کھانا حرام ہے. لیکن اگر وہ گوشت میں اس طریقے سے گھل مل گیا ہو کہ گوشت کا حصہ شمار کیا جائے جیسے قیمے میں ہوتا ہے. درست ہے کہ جب قیمے سے وہ لال پانی نکلے گا تو لال ہے وہ. توجہ کیجیے گا یہ نقطہ، دو چیزوں کے درمیان فرق ہے. جب آپ نے قیمے کو دھویا تو اس میں سے جو نکلا وہ لال ہے، خون ہے. لیکن جب تک آپ نے نہیں دھویا، آپ کچا گوشت کھانا چاہ رہے ہیں، کچا گوشت، چلے پکنے کے بعد تو شاید ممکن ہے استحالہ ہو جائے یا گھل مل کر ختم ہو جائے. نہیں، آپ کچا گوشت کھانا. آپ نے آج قسم کھائی کہ میں قیمہ کچا کھاؤں گا. میں آپ کو معلوم ہے کبھی میں دھوؤں گا تو اس میں سے لال پانی نکلے گا. یہاں پر فرماتے ہیں کہ نہیں، عرفاً وہ اس گوشت کا پارٹ ہے. جب گوشت کا پارٹ ہے تو اصل کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل حلال ہے. چاہے آپ کو معلوم کہ میں دھوؤں تو اس میں سے لال پانی نکلے گا اور وہ اس کے اوپر خون کا اطلاق بھی آئے گا، جب تک نہیں نکالا اس کا حصہ ہے، لہذا جو اس کا کھانا پینا حلال ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. آپ نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا اس کا پبلک باتھ روم کے ٹوائلٹس کا، اس میں یہ سیٹ ہوتی ہے کموڈ جس کو کہتے ہیں. جی جی، اس میں آپ کیا ہے اگر یہ کچھ ہے اور سب کچھ صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے تو آپ اس پہ بیٹھ سکتے ہیں. آپ مان رہے ہیں کہ بجائے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نہ پانی ہے نہ گندگی، صحیح، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں. جی بالکل بالکل کوئی مسئلہ نہیں، کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. اور خدا کی بارگاہ میں دعا گوئیں گے انشاءاللہ خدا نے متعال بحق محمد وآل محمد ہمیں علوم محمد وآل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومنات، تمام مومنات بالخصوص منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. حاضر مجلس مومن مومنات کے مرحومین، منتظمین کے مرحومین، کل مرحوم مومن مومنات کی مغفرت فرما. جوار معصومین جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.